الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔ امیروں نے کہا، ہم سمجھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ہم کو جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ حق نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ بھلائی میں سبقت لے جانے والے تو ہم ہی لوگ ہیں۔ ہمارے پاس بہترین لباس ہے، رہنے کے لیے عمدہ سے عمدہ محل ہیں، کھانے کے لیے بہتر سے بہتر چیزیں ہیں، ہم کیوں اس کی بات مانیں؟ دولت ہماری کنیز ہے، عزت کے ہم مالک ہیں، ہم کیوں کسی کے غلام بنیں اور کیوں کسی کی پیروی کریں؟ اگر یہ دین حق ہوتا اور بہتر ہوتا تو ہم ہی اس کے حقدار ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی طرف مائل کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ہر طریقے سے سمجھایا، ہر طریقے سے نصیحت کی۔ کہا، اے قوم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم کو برے دن سے ڈراتا ہوں۔ اے قوم، میرا کہنا مان لو، میں تمہارے ہی فائدے کے لیے کہتا ہوں، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ میری کوئی غرض ہے۔ اے قوم، اللہ سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو، وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہاری عمر میں، تمہارے رزق میں اور تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے گا۔ اے قوم، تم اپنے پیدا کرنے والے کو بھول گئے؟ تم کو اور جو یہ تمہارے چاروں طرف عجائبات ہیں اور دلکش مناظر ہیں، یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ ان کا بنانے والا کون ہے؟ ان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے اور کیوں نہیں غور کرتے؟ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، چاند، سورج، تاروں کو دیکھو، جس پر نظر ڈالو گے اس کی قدرت کے کھیل نظر آئیں گے۔ یہ آسمان کس نے بنایا؟ آسمان کو چاند، سورج، تاروں سے کس نے رونق بخشی؟ زمین جس پر تم چلتے پھرتے ہو اور آرام کرتے ہو، یہ کس نے بنائی؟ تم کو کس نے پیدا کیا اور کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ تم بیمار ہوتے ہو تو کون تمہیں شفا دیتا ہے؟ بارش کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ تمہاری آئی ہوئی مصیبت کون ٹالتا ہے؟ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نہ مانا اور نہ ایمان لائی۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات تو سنتے نہ تھے، مانتے کیسے اور ایمان کیسے لاتے؟ حضرت نوح علیہ السلام جب نصیحت شروع کرتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اور مدتوں سمجھایا، 950 برس تک سمجھاتے رہے اور اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر واہری قوم، ان کی سختی کی کوئی حد نہ تھی۔ نہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو کان لگا کر سنی، نہ ایمان لائے، نہ بتوں کی عبادت سے باز آئے، نہ اللہ کا دھیان آیا، نہ آخرت کی فکر ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، انتظار کرتے کرتے اکتا گئے۔ صبر کی طاقت جواب دے گئی، اور صبر کب تک کرتے؟ کوئی حد بھی ہے۔ برابر اپنی آنکھوں سے بتوں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھتے تھے کہ لوگ رزق تو اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور عبادت ان پتھروں کی، ان مورتیوں کی کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کام تھا کہ 950 برس سے یہی حالت دیکھتے رہے، سمجھاتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ اللہ اکبر، صبر کی کوئی حد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تمہاری قوم میں جس کو ایمان لانا تھا لے آئے، اب کوئی ایمان نہ لائے گا۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح، تم روزانہ برابر ہم سے جھگڑتے رہتے ہو، اب ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تم کو جو کرنا ہو وہ کر لو۔ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، جس بات کا ہم کو خوف دلاتے ہو، اگر تم سچے ہو
تو اس کو لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور وہ اپنی قوم سے بالکل مایوس ہو گئے۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ان پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ان میں سے ایک بھی کافر نہ بچ پائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، حکم دیا کہ ایک بڑی سی کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ جب ان کی قوم نے ان کو کشتی بناتے دیکھتی تو خوب ہنستی اور مذاق اڑاتی تھی، کہتی تھی اے نوح، یہ تم کیا بنا رہے ہو؟ تم بڑھئی کب سے ہو گئے؟ تم نے کب سے بڑھئی کا کام اختیار کر لیا؟ کیا ہم تمہیں منع کرتے تھے کہ ان کمینوں پیشاوروں کے پاس نہ بیٹھو، مگر تم نے ہمارا کہا نہ مانا۔ تم نے بڑھئی اور لوہار کی صحبت نہ چھوڑی، اس کا یہ اثر ہوا۔ اے نوح، یہ بتاؤ اس کشتی کو کہاں چلاؤ گے؟ بھائی واہ، تم بھی خوب چیز ہو، تمہاری ہر بات ایسی ہوتی ہے۔ اس کو ریت پہ چلاؤ گے یا پہاڑ پر چڑھاؤ گے؟ بتاؤ تو کیا کرو گے؟ دریا تو یہاں سے سینکڑوں کوس دور ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ یا تو جن اس کو اڑا کر لے جائیں گے یا بیل جوت دو گے، وہ کھینچ کے لے جائیں گے۔ کیوں؟ سچ کہتے ہیں نا؟ حضرت نوح علیہ السلام یہ باتیں سنتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ اس سے بھی زیادہ سخت باتیں سنی اور صبر کیا، بس یہی جواب دیا کہ آج تم ہم پر ہنستے ہو، کل انشاءاللہ ہم تم پر ہنسیں گے۔ آ گیا اللہ کا وعدہ جس کا اس قوم کو انتظار تھا، جس کے لیے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ جس کا تم ہم کو خوف دلاتے ہو، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ، اللہ کا عذاب خدا بچائے، بہت ہی سخت ہے۔ پانی جو چلا ہے تو اس کو سوائے خدا کے کون روک سکتا ہے؟ آسمان برستا تھا اور زمین اگلتی تھی۔ آسمان معلوم ہوتا تھا کہ چھلنی ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، غرض پانی ہی پانی تھا۔ چاروں طرف سے پانی نے گھیر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تم اپنے گھر والوں اور مسلمانوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور اپنے ساتھ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا لے جاؤ۔ آج کے دن اس طوفان سے کوئی نجات نہیں پا سکتا، حیوان ہو یا انسان۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر اپنے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو بٹھالا، پھر خود بیٹھ گئے اور کہا، ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور تھمنا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ کشتی چلی، موجوں کو چیرتی تھپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی چلی جا رہی تھی، اور موجیں اس غضب کی اٹھتی تھیں جیسے بڑے بڑے پہاڑ دریا میں تیر رہے ہوں۔ جب معمولی دریا بڑھ کے وہ غضب ڈھاتے ہیں کہ الہی توبہ، پھر یہ تو زبردست قدرت والے کا بھیجا ہوا عذاب تھا، اس کے جوش و غضب کا کیا پوچھنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اللہ کے عذاب سے بھاگتی پھرتی تھی اور کہیں بچاؤ کی صورت نظر نہیں آتی تھی، کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا تھا۔ اس کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لڑکا کافروں کے ساتھ رہا۔ حضرت نوح نے سوار ہوتے وقت کہا، اے میرے بیٹے، میرے ساتھ تو بھی سوار ہو جا، ورنہ تو بھی ڈوب جائے گا۔ بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے ڈوبنے سے بچا لے گا۔ حضرت نوح نے کہا، آج کے دن کوئی نہیں بچ سکتا، ہاں جس پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ پانی کا تھپیڑا آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو
بہا لے گیا۔ حضرت نوح کو بیٹے کے ڈوب جانے کا بہت رنج ہوا، اور کیسے نہ ہوتا، بیٹا تھا۔ حضرت نوح نے خیال کیا کہ بیٹے نے پانی سے نجات نہیں پائی تو خیر یہی غنیمت ہے کہ آخرت کی آگ سے نجات پا جائے، اس لیے کہ آگ پانی سے زیادہ ہولناک اور دردناک ہے۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ تمہارے گھر والوں کو نجات دوں گا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بس حضرت نوح نے ارادہ کیا کہ اللہ کے دربار میں اپنے ڈوبنے والے بیٹے کی سفارش کروں۔ حضرت نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، تو نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو نجات دوں گا۔ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں شمار ہے، مگر اللہ بندوں کی صورتیں اور اس کے حسب و نسب کو نہیں دیکھتا، وہ تو صرف اعمال دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرک کے لیے سفارش نہیں قبول فرماتا، اگرچہ وہ نبی کا بیٹا ہی ہو۔ مشرک نبی کے گھر والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کے عمل خراب تھے، وہ کافر تھا، مجھ سے ایسے سوالات مت کرو جس کا تم کو علم نہیں۔ حضرت نوح نے فوراً توبہ قبول کی اور کہا، اے میرے پروردگار، میں ایسے سوال سے پناہ مانگتا ہوں جس کا مجھ کو علم نہیں، میری اس غلطی کو معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، ورنہ مجھ کو سخت سے سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جب سب کافر ڈوب گئے، بستی کی بستی تباہ و برباد ہو گئی، تو اللہ نے کہا، اے آسمان رک جا، اور اے زمین پانی کو نگل لے۔ اللہ کے حکم کی دیر تھی، ادھر اس نے حکم دیا، ادھر پانی خشک ہوا۔ حضرت نوح کی کشتی جودھی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ آواز آئی، اے نوح سلامتی کے ساتھ اتر پڑو۔ حضرت نوح ماہ گھر والوں اور مسلمانوں اور جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ کشتی سے اتر پڑے۔ خشکی پر چلتے تھے اور شکر کرتے تھے۔ حضرت نوح کی قوم ہلاک ہو گئی، اور ان پر کوئی رونے والا نہ تھا۔ نہ آسمان نے ان پر آنسو بہائے، نہ زمین کو ان پر ترس آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد خوب بڑھی، اتنی بڑھی کہ ملک کے ملک ان کی اولاد سے آباد ہو گئے۔ ان کی اولاد میں انبیاء بھی ہوئے اور بادشاہ بھی، اور بہت ساری امتیں ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر دونوں جہان میں سلامتی ہو۔ الف لام میم محمد این علی، الف لام میم محمد این علی۔